اللہ تعالیٰ نے سورۃ حدید میں ارشاد فرمایا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جان رکھو، get it through your heads that this dunya is nothing more than a play and entertainment۔ اور اس پوری آیت کو جو میں نے پوری شروعات میں پڑھی ہے نا، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پورا سفر جو ہے وہ اس چھوٹی سی آیت کے اندر بیان کر دیا۔ 50 60 70 یا جتنے بھی سال انسان یہاں پہ گزارتا ہے، شروعات سے لے کے اس کی پیدائش سے لے کے آخر تک، جب تک اس کی موت نہیں ہوتی تب تک اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا سفر جو ہے وہ اس آیت کے اندر ریکارڈ کر دیا کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کیا۔ کرونالوجیکلی اگر بات کریں، یہ جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ دنیا، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے مور دین اے پلے، لائب۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یعنی 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، آپ اس 4 سال کے بچے کو آگے کہو گے نا کہ میں نے تمہارے نام پہ بیٹا پراپرٹی کر دی ہے، یہ اتنے مرلے کا پلاٹ جو ہے میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، دیٹ سیم کڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ پراپرٹی یو آر پٹنگ آن ہز نیم، آل ہی وانٹ از واٹ، ہی وانٹ ٹو پلے، کھیلنا چاہتا ہے۔ وَلَهْوٌ، اس کے بعد ہی گیٹس اے لٹل بٹ اولڈر، یعنی وہ 15 سال کا ہو گیا، اب اس کو صرف کھیل نہیں چاہیے، کھیل کے ساتھ اس کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے، اب اس کو گیمز چاہیے، ویڈیو گیمز چاہیے، انٹرٹین ہونا ہے اس میں۔ Mom, I'm getting bored, can't we just go on the northern areas for the weekend, you know؟ اس کو اب انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے۔ غور کیجئے گا، لعب و لہو و زینت و تفاخر، اس کے بعد اس کو بیوٹیفیکیشن چاہیے۔ He gets a little bit older، 20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، یا لڑکی بھی ہے ایون، تو they are very conscious about their looks۔ اس سے پہلے they don't even care their shoes doesn't match۔ اگر وہ 12 سال کے 13 سال کے، وہ ان کا پجامہ بھی میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے، they don't care۔ ان کے والدین کو ان کی پرواہ، ان کی ڈریسنگ کی پرواہ ان سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ 18-20 سال کراس کرتے ہیں they are very much conscious about their looks۔ ان کو بہت پرواہ ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے لگتے ہیں۔ ایک بچی جو کہ 12-13-14 سال کی ہے، اس کو اپنی لکس کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے وہ 22 سال کی ہوتی ہے، 20 سال کی ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کو پرواہ ہوتی ہے کہ وہ کس کلر کا حجاب پہنے گی، شی از ہیونگ دی میچنگ بیگ اور ناٹ، یو نو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن دس از ہاؤ اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ اس، ہاؤ ویل ہی نوز اس۔ وزینت و تفاخر، اور اس کے بعد ہی اور شی گیٹس اے لٹل بٹ اولڈر، اس کو فخر ہوتا ہے۔ جیسے وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب ملتی ہے، the boy or the girl they make sure کہ ان کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کمپنی کا، they're hanging into their neck which company I'm working in، میں کس کمپنی میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نئی گاڑی خریدی ہے، نئی بائک خریدی ہے، کوئی نئی چیز لی ہے، اس کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ now they want something on their name، اپنے نام کے ساتھ۔ تفاخر وتقاصر فی الاموال والاولاد، اس کے بعد اس کو وہ تھوڑا سا اور میچور ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تقاصر فی الاموال والاولاد، اس کو مال کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے، اور اس کو اپنی اولاد کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے 3 بچے ہیں نا، 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، ماشاءاللہ دے آر گروئنگ اپ۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اچھا ابھی 1 ہی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹی بھی دے، یا بیٹا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے۔ اور عورتیں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، I'm not blaming the women, I'm not picking up the sisters، لیکن جو تھوڑی سی میچور خواتین ہیں، جو ساس بن چکی ہیں اور یا مدر ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر بہت پراؤڈ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اچھا میرا بیٹا نا، اس کی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں نا اس کے، ابھی تیسرا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دعا کیجیے گا۔ That kind of person is not going to make any dua for you۔ آپ اس سے دعا کروا رہے ہیں جس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے۔ اور اگر نئی خواہش ایڈ ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانی ختم ہو گئی۔ کھیل سے لے کے، انٹرٹینمنٹ سے لے کے، بیوٹیفیکیشن سے لے کے، فخر سے لے کے، پراؤڈ سے لے کے، شوخی سے لے کے، شو آف سے لے کے، تقاصر فی الاموال والاولاد، مال کے اندر اسٹیبلٹی، یعنی کچھ میرے نام پر ہو، میرا اپنا گھر ہو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں، اور اس کے بعد میرے بچے ہوں، میری اولاد ہو، میری اولاد فلاں کی اولاد سے زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلائیں گے، لے بیٹا ادھر آؤ، شاباش وہ سناؤ انکل کو، which is never bad, it's not bad thing، لیکن you take pride in that۔ how well Allah knows us، الا یعلم من خلق، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے بنایا کیا؟ جس نے بنایا اس کو اس کی خواہشات بھی پتہ ہیں، اور اس کے شروع سے لے کے اینڈ تک کا سفر بھی پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک فارمر جو ہے وہ بیج بوتا ہے اور فصل اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پورے سفر کو، انسان کا جو پورا کا پورا سفر ہے، اس کو ایک فارمر، ایک کسان کے بیج بونے سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی فصل جب اگ جاتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اور وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے فصل کو کاٹے بغیر، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فصل جو ہے وہ مرجھا رہی ہے، فصل پیک پہ پہنچی، جہاں پہ وہ فصل کاٹی جانی چاہیے تھی، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس کے ثمرات ملنے چاہیے تھے، اس نے وہ فصل کاٹی نہیں، اور وہ فصل جو ہے وہ مرجھا گئی، یعنی اسے فائدہ نہیں اٹھایا۔
آپ کو لگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ بتا دی کہ ساری کی ساری چیزیں جو تم زندگی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہو, ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو, پسند کر رہے ہوتے ہو, تمہیں جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے جو ہیں وہ مرجھا رہی ہیں. And you're not getting benefit from that as long as the آخرہ is concerned. آخرت میں کیا چلے گا, یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. تمہاری ایسپریشنز, تمہاری خواہشات, تمہاری انٹرٹینمنٹ, تمہارا کھیل, تمہارا فخر, تمہارا پراؤڈ, تمہاری شوخی, تمہارا شو آف, تمہارا پیسہ, تمہاری اولاد, nothing. اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان جب بینکر کھڑا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اسے صرف کہے گا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, صرف ایک پاک صاف دل دے دو اور جنت میں چلے جاؤ, صرف ایک دل دے دو. ثم یکون حطاما, اور تم اپنے سامنے دیکھو گے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے مرجھاتی جائیں. حطامہ بولتے ہیں جیسے کچھ ایسے پتے ہوتے ہیں جو آپ کے پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, کرش بن جاتے ہیں, بالکل ویٹ لیس, ویلیو لیس. ایک چیز جو تمہارے لیے ایک وقت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, اب تمہاری زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد پھر جو غلط اعمال کریں گے ان کے لیے عذاب ہے, اور جو اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے مغفرۃ من اللہ ورضوان. زندگی کے اندر آپ کو جو چیز ملتی ہے اٹ از ٹرننگ انٹو اے حطامہ, ویٹ لیس پتے, دیٹس اٹ. لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیں گے مغفرۃ من اللہ ورضوان, جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گی اس کے اوپر یو ول بی سیٹسفائڈ فار دا ریسٹ آف یور لائف. یو ول بی سیٹسفائڈ. یہاں پہ آپ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے, ایک چیز چاہیے, پھر دوسری چیز چاہیے, پھر تیسری چیز چاہیے, پھر چوتھی چیز چاہیے, اب یہ چاہیے, اب وہ چاہیے, اب یہ گاڑی لے لی, اب وہ گاڑی لینی, اب وہ گاڑی لے لی, اب وہ فلاں گاڑی لینی, اب فلاں گھر لے لیا, فلاں گھر لینا ہے, اب اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے, بڑا گھر آ گیا, اب اس سے بھی بڑا گھر ہونا چاہیے. The person is never, ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہوگی نا تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس دوسری وادی بھی ہو. اس کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھرے گی. He is never satisfied, never tranquil. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پاس ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, جو میں تمہیں دوں گا you will be satisfied. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.